اللہ اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. حضرین، ہم اور آپ بحیثیت مسلمان کے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بنیادیں، فروعات اور اصولیات ہمیں عطا فرمائی ہے اس پر یقین رکھتے ہیں اور اسی بنیاد پر مسلمان ہیں. ایمان کی 6 بنیادیں بتائی گئی، 6 ارکان ایمان، جس میں سے ایک بڑی بنیاد ہے ایمان بالقدر، یعنی تقدیر کے بھلے برے پر یقین رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشہور روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی شکل میں آ کر آپ سے مختلف سوالات کیے صحابہ کرام کے درمیان، جسے عام طور سے محدثین حدیث جبرائیل کہتے ہیں. اور ان سوالات کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتایا کہ یہ جبرائیل تھے، اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں. یعنی یہ دین کی سکھانے کی، تعلیم دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کا حصہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم تھا کہ جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، آپ سے سوالات صحابہ کرام کے سامنے پوچھیں، آپ جواب دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو معلوم پڑے. اس طریقے سے صحابہ ہم کو اور آپ تک پہنچائیں بھی. یعنی یہ اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس حدیث میں وہ دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کہ ہم کو اور آپ تک پہنچایا جائے، اور اس کے تعلیم کا جو طریقہ اختیار کیا وہ انتہائی پیارا ہے، جو آج بھی تعلیم کا بہترین طریقہ مانا جاتا ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبرائیل نے یہ سوال کیا مل ایمانو، ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. بعض روایتوں میں وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. یہ بخاری مسلم میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے یہ روایت کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء اور رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. تقدیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ میں نے صرف یہ دلیل دی کہ یہ ہمارے ایمان کی 6 بنیادوں میں سے ایک ہے، اور جو چیز بنیاد ہے اس کا تعلق ہماری زندگی کے مختلف اعمال، ہمارے فکر و خیال، ہمارے منہج سے جڑا ہوا ہے. تقدیر پر ایمان، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسول پر ایمان، قرآن پر اور کتاب پر ایمان سے جڑا ہوا ہے. اور تقدیر پر ایمان ہمارا کیسا ہے، اس کا اثرات ہمارے چال ڈھال پر، رنگ ڈھنگ پر، فکر و خیال پر، روزمرہ کے اخلاقیات پر پڑتے ہیں، مرد ہو یا عورت. ان ایمانیات کی جڑ جتنی مضبوط ہوگی، ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں اتنی پختگی ہوگی. یہ ایمان کے ثمرات کا ایک باب ہے جس کا میں آگے حصہ بیان کروں گا. فی الحال تقدیر کا معنی اور مطلب اور تقدیر پر ایمان لانے کی کیا کنڈیشن ہونی چاہیے. ایک چیز ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تقدیر سے متعلق کھود کرید کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے.
ایک مرتبہ آپ تشریف لائے، صحابہ کرام اس بارے میں بحث و نقاش کر رہے تھے، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، گویا کہ آپ کے چہرے پر انار کے دانے پھوڑ دیے گئے ہوں، روایت میں ہے. اور آپ نے کہا کہ تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ کیا اللہ کی کتاب کے بعض حصے سے بعض حصوں کو رد کر رہے ہو؟ اسی کے ذریعے سے تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو گئے. اس قسم کی بحثوں میں نہ پڑے، اس لیے کہ یہ تقدیر اللہ کا بھید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ لکھ رکھا ہے یہ علم غیب سے متعلق ہے. غیب کے جاننے کا ہمارے پاس وحی الہی کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. تجربات سے، سائنس کی لیبارٹری میں تحقیقات کر کے، غور و فکر کر کے، علم نجوم، جادو یا دوسرے اور جو طریقے لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں غیب کی باتیں جاننے کے لیے، مستقبل کی باتیں جاننے کے لیے، یہ ساری چیزیں لغو اور عبث اور بے بنیاد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم اپنے پاس لپیٹ کر رکھا ہے، تقدیر کا علم لوح محفوظ میں، نہ کسی فرشتے کو اس کا علم ہے اس کی تفصیلات کا، نہ کسی پیغمبر اور نبی کو. تقدیر کے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ علم بھیجا ہے، کچھ علم جو ہے ظاہر کیا ہے بندوں کے درمیان اپنے انبیاء اور رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے. اس علم موجود کا انکار کرنا کفر ہے. اور کچھ علم ایسا ہے جس کو چھپا رکھا ہے اپنے پاس، جس کو علم غیب کہتے ہیں یا تقدیر کا علم کہتے ہیں. اس علم کو جو چھپا رکھا ہے اس کے جاننے کا دعویٰ کرنا کہ میں اسے جانتا ہوں، یہ بھی کفر ہے. کوئی غیب کے جاننے کا دعویٰ کرے، کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص کہاں مرے گا مجھے معلوم ہے، کل کیا ہوگا اس کو خبر ہے، اس قسم کا دعویٰ، یا ہم کسی نجومی کاہن یا کسی اور شخص کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ جانتا ہے کل کیا ہوگا، یہ کفر ہے. قرآن و حدیث کی صراحتاً بے شمار دلیلیں ہیں اس پر موجود ہیں. لہذا غیب کے اس علم کے جاننے یا سمجھنے کا دعویٰ کرنا یا اس کے پیچھے پڑنا، اس کی کھود کرید میں پڑنا، سوائے گمراہی کے اور کوئی چیز ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے. تو اس کے سلسلے میں کھود کرید نہیں کرنا چاہیے. لیکن قرآن و حدیث نے جتنی باتیں ہم کو بتائی ہیں اتنا جاننا اور اس کو ماننا بہت ضروری ہے. وہ ہمارے ایمان سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اور اسے ہم مانتے ہیں تو اس سے ہمارے کردار اور سلوک پر اثر پڑتا ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی کیسے گزاریں، ہمارا برتاؤ شریعت کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے ساتھ، بندوں اور بندیوں کے ساتھ، رشتہ و پیوند کے ساتھ کیسا ہو، یہ ایمانیات سے طے ہوتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی ایسی بحث چھڑی ہے تقدیر کی جس کا ہماری زندگی سے اور روزمرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا براہ راست ہمارے پل پل سے تعلق ہے. اور جب تک یہ چیزیں درست اور مضبوط نہیں ہوگی، ہمارے کردار میں بہتری نہیں آئے گی، نکھار نہیں آئے گا، اچھائی نہیں آئے گی. تو پہلی بات کہ تقدیر کا مطلب کیا ہوتا ہے. قدر یقدر کو معنی اندازہ ٹھہرانا. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. قدر تو شیء احط بمبلغہ او بمقدارہ، اندازہ ٹھہرانا، کسی چیز کی مقدار اور حیثیت کو جاننا، یہ تقدیر سے متعلق ہے قدر کا. اور اس سے تقدیر ہے کسی چیز کا اندازہ ٹھہرا دینا. ایمان بالقدر کا مطلب کیا ہے؟ میں بہت ہی اختصار سے کام لے رہا ہوں. ایمان بالقدر یا تقدیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اہل علم نے جو تعریف کی، یہ یقین جاننا. ہم ایمان رکھتے ہیں مطلب ہمارا یہ پختہ یقین ہو، مضبوط علم ہو، ہم یہ مانیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے جانتا، پیدا کرنے سے پہلے سے واقف ہے. یہ اس کا علم کامل ہے. کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں تھی. پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ کو پتا تھا کہ کیا چیز پیدا ہوگی اور وہ کیا کرے گی اور کیا ہوگا. وہ اس کا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. وہ اس علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں ساری چیزیں لکھ دی. اس کی تفصیل ابھی میں بیان کروں گا. تعریف یہ ہے کہ اللہ کو سب چیزیں معلوم تھی اور اپنے اس علم کامل کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کی تقدیر، اندازہ، کون کیا کرے گا، پہلے ہی لکھ دیا لوح محفوظ میں. اور پھر اس کے بعد جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. ایک پتا بھی اللہ کی مشیت و ارادے کے بغیر نہیں ہلتا. اور جو کچھ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب اللہ نے پیدا کیا. یہ چار باتیں ہو گئی تعریف میں. اللہ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اور چاہنا، مشیت، اور اللہ کا پیدا کرنا. ہم کو بھی اللہ نے پیدا کیا. ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں کائنات کی ایک ایک چیز کو اور ہر چیز کی جو حرکت ہوتی ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کی ہے. واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ نے فرمایا اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا.
یہ ہے تقدیر پر علم، تقدیر کے پر ایمان لانے کی تعریف میں نے اپنے الفاظ میں سمجھائی۔ اب تقدیر پر ایمان کے مراتب بیان کیے، یہی جو 4 چیزیں میں نے کہی آسان کرنے کے لیے۔ پہلا مرتبہ علم ہے، یعنی یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی پتا، کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر سے ہے کائنات میں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل شیء بقدر حتی العجز والکیس، یا حتی الکیس والعجز، حدیث میں کہ ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ ہوشیاری اور عاجزی اور ہوشیاری یہ بھی تقدیر سے ہے۔ ایک آدمی بہت ہوشیار نظر آ رہا ہے، ایک آدمی تھوڑا عاجز کمزور نظر آ رہا ہے، وہ بھی تقدیر میں ہے۔ اور وہ چیز جو عاجزی اور ہوشیاری میں اللہ کی طرف سے پکڑ کی ہے، تو اس سلسلے میں اہل علم نے کہا کہ یہاں مطلب یہ ہے، عاجزی سے مطلب یہ ہے کہ عمل کرنا، سستی برتنا، اور کیس کا مطلب ہے نشاط، عمل، محنت، کوشش، قربانی کا جذبہ، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ یہ ساری چیزیں تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کا علیم ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں، تری میں، سمندروں میں اور خشکیوں میں ایک ایک ذرہ، ایک ایک قطرہ جو بھی ہے سب جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے۔ کوئی خشک ہو چیز ہو یا تر چیز ہو، زمین کے تہوں میں چھپا ہوا کوئی دانہ ہو، ولا رطب ولا یابس ولا حبۃ فی الارض الا فی کتاب مبین، مگر سب کتاب مبین میں، لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے علم کے کمال پر غور کیجئے۔ دنیا کے ہمارے لوگ ڈاکٹری میں کسی چیز کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ہونے کے باوجود آنکھ کے اسپیشلسٹ اور آنکھ کی بہت سی چیزوں کو نہیں جانتے۔ جس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں اس میں بھی ان کا نہ جاننا زیادہ ہوتا ہے اور جاننا ایک قطرہ ہوتا ہے۔ جاننا جتنا جانتے ہیں وہ قطرہ ہے، نہیں جو جانتے وہ سمندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی کوئی ماضی، حال، مستقبل، ہمارے جسم، ہمارے خون کا ایک ایک ذرہ، پلیٹ ہو، سفید ذرات ہو، سرخ ذرات ہو، درخت کے اندر کے ایک حصہ ہو، اس کا ایک ایک ریشہ ہو، اس کے اندر کا ایک ایک معمولی سا ذرہ کیوں نہ ہو، مٹی کی تہوں میں چھپا ہوا کوئی ذرہ ہو، ایک لمحے کے لیے اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی، مستقبل کے لیے۔ میں کہوں گا کہ آپ تنہا جب ہوں تو اللہ رب العزت کے اس علم کے کمال کو، کہ کیسا علم ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے ایک بال کے برابر چیز بھی دنیا آخرت کی اگر باہر نکل جائے تو یہ عیب ہو جائے گا، جہالت ہو جائے گی کہ اتنا اللہ نہیں جانتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے، ساری چیزوں کو اپنے علم میں گھیر رکھا ہے۔ کیسا کامل علم ہے۔ اب یہیں ایک بات یہ بھی کہ جو لوگ اللہ کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں، ہمارے یہاں روافظ ہیں، وہ اللہ کے لیے بدع کا عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ اللہ کو پہلے سے سب چیزیں نہیں معلوم ہے، بعد میں معلوم ہوتی ہے، اس لیے وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے اور فرقے گزرے ہیں، اس کے تذکرے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا۔ تو جو لوگ تقدیر کو نہیں مانتے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور علم کامل کا انکار کرتے ہیں، کہ اللہ سب چیزیں جانتا نہیں ہے، وہ انسانوں کی طرح یا مخلوق کی طرح سمجھ رہے ہیں۔ تو پہلی چیز تقدیر کے درجات میں کہ اللہ کے کامل علم کا یقین رکھیں۔ دوسرا درجہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ جانا وہ سب کچھ لکھ دیا۔ قدر اللہ مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ وکان عرشہ علی الماء، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کی تقدیر متعین کر دی، کون کیا کرے گا، کیسے کیسے معاملات ہوں گے، حالات ہوں گے، سب لکھ دیا۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا کہ کون کیا کرے گا۔ ایک تقدیر تو یہ ہے، اب لکھنے کی کئی قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتے، صرف اشارہ کروں کہ ایک تقدیر تو ہے جو لوح محفوظ میں لکھ دی 50,000 سال پہلے۔ ایک تقدیر وہ ہے جب آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے روحوں کو نکالا تو دائیں اور بائیں کے لوگوں کو مقرر کر دیا۔ ایک تقدیر، یہ دوسری چیز جو لکھ دی گئی۔ تیسری تقدیر جو لکھی جاتی ہے وہ سالانہ تقدیر ہے، جو ہر لیلۃ القدر کو، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے شب برات کو نہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اس سال میں کون کیا کرے گا، کس کی موت ہوگی، کون حج کرے گا، کون نہیں کرے گا، کون کیا کرے گا۔ یہ سالانہ تقدیر ہے۔ ایک عمر کی تقدیر ہے، جو ماں کے پیٹ میں جب بچے کی روح پڑتی ہے تو فرشتہ اللہ کے حکم سے 4 چیزیں لکھتا ہے کہ اس بچے کا رزق کتنا ہوگا، عمل کیا کرے گا، اس کی مدت عمر کتنی ہوگی، اور وہ اچھا ہوگا یا برا، شقی ام سعید، سب بخاری مسلم کی حدیثوں میں۔
ایک تقدیر یہ ہے کہ ہر روز کی اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کل یوم ہوا فی شان، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلیل کر رہا ہے، کسی کو مالدار بنا رہا ہے، کسی کو غریب کر رہا ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو شفا دے رہا ہے. یہ روزانہ کی تقدیر ہے جو فرشتوں کو حکم دیتا ہے. اور جو اللہ سالانہ فرشتوں کو تقدیر دیتا ہے، میں بیچ میں ایک اعتراض کا سوال کا جواب دے دوں کہ لوگوں کے دل میں کھٹکتا ہے کہ کچھ چیزیں آتی ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ تقدیر بدلتی نہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ تقدیر کو صرف دعا بدلتی ہے. تو اہل علم نے اسی کی وضاحت کی کہ تقدیر جو بدلتی ہے وہ یہ والی بدلتی ہے جو فرشتوں کو اللہ سالانہ دیتا ہے. اس کو دیتا ہے فرشتوں کو کہ یہ اس سال یہ بیمار پڑے گا. اب اللہ کے علم میں ہے کہ اگر وہ دعا کرے گا تو بیمار نہیں پڑے گا، اور دعا نہیں کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا. اور اللہ کے علم میں ہے اور تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ دعا کرے گا کہ نہیں کرے گا، وہ علاج کرے گا کہ نہیں کرے گا، وہ نیکی کرے گا کہ نہیں. لا یزید فی العمر الا البر، نیکیاں صرف عمر میں اضافہ کرتی ہے. اور فرشتے کو بتایا کہ اس کی عمر اتنی ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ اگر وہ دعا کرے گا، نیکیاں کرے گا، تو اس کی عمر میں برکت دوں گا. اور وہ دعا کرے گا کہ نہیں کرے گا یہ تقدیر میں لکھی ہے، اللہ کو معلوم ہے. جیسے آپ کو میں کہوں کہ آپ بیمار پڑے، آپ دوا کریں گے تو اچھے ہوتے ہیں، نہیں دوا کریں گے تو نہیں اچھے ہوں گے. یہ تقدیر میں دونوں چیزیں لکھی ہے کہ آپ نے سبب کو اختیار کیا تو آپ کو اللہ رب العزت نے مسبب عطا فرمایا، یعنی دوا سے علاج مل گیا. تو یہ فرشتوں کے پاس جو اللہ دیتا ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے، اللہ کے پاس جو طے شدہ معاملہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یہ لکھی ہوئی تقدیر دوسرا درجہ. اللہ تبارک، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس میں بھی لکھنے کا ذکر ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، یہ سورہ حدید کی آیت میں نے پڑھی کہ تم کو جو بھی مصیبت دنیا میں لاحق ہوتی ہے، زمین میں، دنیا میں، سیلاب آیا، طوفان آیا، زلزلہ آیا، پتے ہل گئے، آپ کا گھر گر گیا، آپ کا کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا، تمہاری ذات میں کوئی نقصان ہو گیا، بیمار پڑ گئے، موت ہو گئی، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، یہ جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، کہ ہم نے ان کو پیدا کرنے سے پہلے یہ لکھ دیا تھا کتاب کے اندر. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ کوئی اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، یہ اللہ پر بہت آسان تھا. ایسا کیوں کیا آگے بتائی اس کی حکمت. یہ میں یہ دلیل دے رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم قال له اکتب، جب اللہ نے قلم کو سب سے پہلے پیدا کیا تو اس سے کہا لکھو. تو اس نے کہا ماذا اکتب یا رب، پروردگار میں کیا لکھوں؟ قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، ہر چیز کی تقدیر لکھ لو یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. لکھنے کی اس طریقے کی قرآن حدیث میں بہت سی دلیلیں ہیں. اس کے بعد تیسرا درجہ اللہ کی مشیت کا. اللہ جو چاہتا ہے کائنات میں وہی ہوتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین فعال لما یرید. اللہ کے چاہے بغیر اللہ کی سلطنت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اب یہیں ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں، دل میں اکثر اعتراض اٹھتا ہے کہ اگر اللہ کے چاہنے سے ایک آدمی کافر ہے، اللہ کے چاہنے سے ایک آدمی چوری کر رہا ہے، اللہ کے چاہنے سے ایک آدمی زنا، بدکاری، گناہ، بے نمازی ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، تو پھر اس آدمی کا کیا قصور؟ یہاں اللہ کے چاہنے کا مطلب اچھی طرح سمجھیں. تقدیر کے ایمان کے اس حصے کو لوگ نکال کر سمجھتے ہیں کہ میں بہت قابلیت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، علماء کے سامنے اس قسم کے سوال یا عوام کے سامنے کر کے کہتے ہیں میرا جواب نہیں ہے. بہت جواب ہے، اللہ رب العزت نے ہی اس کا جواب دے دیا. اللہ کا چاہنا دو طریقے سے ہے. ایک تو یہ جو اللہ نے پوری کائنات میں اچھائی برائی سب کچھ پیدا کیا ہے. حضرت جبرائیل کو بھی پیدا کیا جو سراپا خیر ہے، ابلیس کو بھی پیدا کیا جو مردود اور رجیم بن گیا، اچھائی کو بھی پیدا کیا، برائی کو بھی پیدا کیا، دین کو بھی بنایا رات کو. جیسے یہ متضاد چیزیں بنائی ویسے نیک، خیر اور حق، خیر اور شر، حق اور باطل دونوں بنایا. یہ اس لیے کہ ہماری اور آپ کی آزمائش ہو. اگر برائیاں نہ ہوتی، اگر ہم برائیوں کی اختیار اور قوت نہیں رکھتے تو ہم فرشتے جیسے ہو جاتے، امتحان کہاں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا. ایک بات، اور تفصیل کا موقع نہیں ہے، بہت زیادہ علمی بات میں نہیں کر سکتا جمعہ کے خطبے میں. موٹی سی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا چاہنا دراصل اللہ کا علم ہے، اور ایک بندہ جب چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی جذبے اور چاہت کے مطابق اس کو توفیق دیتا ہے. انسان کی بھی چاہت ہے، لیکن انسان کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم جو بھی چاہتے ہو تو وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اس کی دلیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. حضرت علی وغیرہ کی روایت ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ جب سب کچھ تقدیر میں لکھا ہے تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ یہی سوال انہوں نے کیا صحابہ نے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق له، عمل کرو اس لیے کہ تم میں سے ہر شخص کو وہی چیز آسان کی جاتی ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. آگے آپ نے قرآن سے دلیل پکڑی اور آپ نے فرمایا کہ جو نیک آدمی ہوگا، نیکی کا جذبہ اندر سے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کا راستہ، جنت کا راستہ آسان کرے گا. جو برا ہوگا اندر سے، اللہ تعالیٰ اس کو برائی کا راستہ ہموار کرے گا. قرآن کی آیت پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جو کوئی شخص خرچ کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تقوی اختیار کرے اور حسنہ کی یعنی اسلام کی تصدیق کرے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو یسرا یعنی جنت اور آرام کی طرف رہنمائی کریں گے، توفیق دیں گے. یہ چاہے گا تو یہ توفیق ملے گی. وہ اما من بخیلا، جو بخیلی اختیار کرے گا، واستغنا بے نیازی برتے گا، وکذب بالحسنى اور اسلام کو جھٹلائے گا، اسلام کی باتیں نہیں مانے گا، فسنيسره للعسرى، تو ہم اس کو جہنم کا راستہ، مشکل گھاٹی کا راستہ آسان کریں گے. یہ دیکھ رہے ہیں، بندہ ایسا کرے گا تو اللہ یہ توفیق دے گا، بندہ اچھا کرے گا تو اچھی توفیق ملے گی، بندہ برا کرے گا بری توفیق ملے گی. اس کا مطلب یہاں جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے نا، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو یہ اندھا کاروبار نہیں ہے. اللہ رب العزت علیم و حکیم ہے، جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے، کون دل سے اچھا ہے، کون دل سے برا ہے. ظاہر میں اپنا کچھ بھی دکھا رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے اللہ جانتا ہے، اور جو وہ اندر سے ہے اللہ تعالیٰ اس حساب سے اسے توفیق دیتا ہے. اس میں اللہ رب العزت کے علم کا معاملہ ہے. اس کو میں بچوں کو یوں سمجھاتا ہوں کہ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ تقدیر میں لکھا تھا تو ہم نے گناہ کیا، تو پھر ہمارا کیا قصور؟ اس کا جواب پلٹ دیجئے کہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے آپ نے گناہ کیا، ایسا نہیں ہے. یہ غلط سمجھ ہے، غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے. تقدیر میں لکھا تھا اس لیے آپ نے گناہ کیا، ایسا نہیں ہے. آپ گناہ کرنے والے تھے اس لیے اللہ نے لکھا ہے. یہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، اور پھر اس مشیت کی بنیاد پر کہ بھئی تقدیر میں یہ لکھا تھا تو میں نے ایسا کیا. آپ دنیا کی تعلق سے ایسا نہیں کرتے. بیمار پڑتے ہیں آپ، تکلیف ہے آپ کو، بخار ہے، آپ کے بچے کو بیماری ہو گئی، تو آپ یہ نہیں کرتے کہ اگر تقدیر میں اس کا اچھا لکھا ہونا ہوگا تو اچھا ہوگا، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہتے کہ میری زندگی جتنی لکھی ہے اتنا میں جیوں گا، میں کھانا کھاؤں یا نہیں کھاؤں، پانی پیوں یا نہ پیوں، کھائے پیے بغیر بھی اگر میری زندگی 60 سال ہے تو اللہ جلائے گا. یہاں آپ اسباب کو اختیار کرتے ہیں نا، تو وہ اسباب کے اختیار کرنے کے ساتھ یہ معاملہ لکھا ہوا ہے. بڑی جامع حدیث ہے اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، احرص علی ما ینفعک. اگر صرف اس ایک حدیث پر میں بیان کروں تو 2 جمعے ہو سکتے ہیں. احرص علی ما ینفعک، کہ جو تم کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے اس کے حریص بنو. حریص کیسے بنے گا آدمی؟ کوشش کرے گا، محنت کرے گا. اگر محنت کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول حکم نہیں دیتے. دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو شریعت اس کی تعلیم نہیں دیتی. مطلب تعلیم دی، اس کا مطلب اس کا فائدہ ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ کوشش و محنت کرو. احرص علی ما، وہ کس چیز کی کوشش کرنا ہے؟ جو فائدہ پہنچائے. اب فائدے میں بھی جو بہت ساری اس کی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، دین کا فائدہ، آخرت کا فائدہ، دنیا کا فائدہ. الاہم فالاہم، جو جتنی زیادہ فائدے کی چیز ہے اس کی کوشش کرو. واستعین باللہ، محنت اور کوشش کرنے کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو. اللہ سے مدد. بندہ مومن اپنی محنت پہ بھروسہ کر کے بے نیاز نہیں ہوتا کہ بس میں نے کر لیا تو نتیجہ نہیں ہے. اپنی کوشش و محنت کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں 313 کو لے گئے، پھر دعا کر رہے ہیں اللہ رب العزت فتح نصیب کر. اپنی محنت کرنے کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا. دونوں میں سے صرف ایک چیز آپ لیں گے تو ناکام رہیں گے. صرف دعا کریں مسجد میں بیٹھ کے کہ میرے مسائل حل ہو جائیں، کوشش نہ کریں تو بھی غلط ہے، اور کوشش و محنت کریں اور اللہ سے نہ مانگے تو بھی غلط ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا ولا تعجز، اور عاجز نہ بنو، حوصلہ نہ ہارو. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ دنیا کے کسی بھی میدان میں آپ جائیں، دنیا کا کوئی کام ہو یا آخرت کا، آپ کی کامیابی اور آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کی یہ 3 چیزیں ضروری ہے مومن کو، کہ کوشش محنت کرے. حرص میں جذبہ اور شوق بھی آ گیا، تڑپ بھی آ گئی، کوشش اور عمل بھی آ گیا، محنت بھی آ گئی، اور اللہ سے مدد طلب کرنا. اور پھر کبھی کچھ بھی ہو جائے، کیسے بھی حالات آئیں، حوصلہ نہیں ہارنا. ولا تعجز. ان سب چیزوں کے باوجود فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر کوئی تکلیف ہو جائے، آپ کا ناکامیابی کا شکار ہو جائیں، اگر آپ کو خسارہ ہو جائے، دھندے کاروبار میں نقصان ہو جائے، یہ سب کرنے کے باوجود فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا، تو ایسا مت بولو کہ میں اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا. ہمارے کتنی عام بات ہے، گھروں میں خواتین خاص طور سے کوستی ہیں بچے کو، میں بول رہی تھی ایسا کر لے، اگر یوں کر لیتے تو ایسا ہو جاتا.
میرے بولنے پہ ڈاکٹر کو بلا لیتے تو اس کی جان بچ جاتی, یعنی ڈاکٹر آ جاتا تو اس کی عمر بڑھ جاتی, جو اللہ نے لکھی تھی اس سے آگے ہو جاتی. یہ بدعقیدگی کی بات ہے. اگر تم کو اس کے باوجود کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا, ارے اس ڈاکٹر کی بجائے اس ڈاکٹر کو بلایا ہوتا تو بچے کی جان بچ جاتی, اچھا ہو جاتا. نہیں, اگر یہ کہو گے بلکہ یہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل, یہ اللہ کی تقدیر تھی, مقدر کیا تھا, اور اللہ نے جو چاہا وہ کیا, اللہ نے جو چاہا وہ کیا. فإن لو تفتح عمل الشیطان رواہ مسلم, کیونکہ لو کا کلمہ اگر مگر جو آپ کریں گے کہ اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا, اگر ویسا ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا, یہ شیطان کے دروازے کو کھولتا ہے, آپ کے ایمان کی خرابی پیدا کرتا ہے. شیطان کا عمل ہوتا ہے, دل میں مایوسی آتی ہے, حوصلہ ٹوٹتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے میری مدد نہیں کی, اللہ نے ایسا نہیں کیا. اس قسم کے خیالات آدمی کو کفر تک لے جاتے ہیں. تو اس حدیث میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں اور تقدیر پر یقین رکھنے کی بھی بات کر رہے ہیں, دونوں کے بیچ ہے معاملہ. کہتے ہیں کہ حضرت علی سے یا کسی اور سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ انسان کو کتنا اختیار ہے اور اللہ کو کتنا, تو انہوں نے کہا کہ تم کھڑے ہوئے ہو, ایک پیر اٹھاؤ. اس نے ایک پیر اٹھا لیا. اب کہا کہ یہ پیر آپ کا اوپر ہی ہے اور یہ دوسرا پیر بھی اٹھاؤ. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا بس اتنا ہی اختیار ہے اور اتنا ہی مجبور ہے. نہ انسان مجبور محض ہے کہ سب کچھ تقدیر میں ہے, نہ انسان کو پورا اختیار ہے. اب اگر کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے ارے میں نے گناہ کیا ہے, یہ تو اللہ نے لکھا تھا, میرا کیا قصور, تو وہ ابلیس کے طریقے پر ہے. جب اس ابلیس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو کہا کہ ربی بما اغویتنی, تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے, اغوا کیا ہے, اپنی غلطی کو اللہ پر تھوپ دیا. یہ مشرکین مکہ نے کہا تھا, قرآن میں ہے کہ لو شاء ربنا ما اشرکنا ولا آباؤنا, اگر ہمارا لو شاء اللہ ہو, اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا. مطلب یہ شرک کر رہے ہیں تو اللہ کے چاہنے سے کر رہے ہیں. تو اللہ کا چاہنے سے اللہ کی شریعت کا آپ رد کر رہے ہو. ارے اللہ تبارک تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کفر کو, شرک کو, فسوق کو, نافرمانی کو ناپسند کرتا ہے. حبب الیکم الایمان, ہاں اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا. وکرہ الیکم الکفر, اور کفر کو ناپسند کیا. تو جس کو ناپسند کرتا ہے وہ اللہ کرنا چاہے گا. تو وہ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ہر چیز اللہ کے چاہنے سے ہو رہی ہے تو انسان مجبور محض ہے. ایک واقعہ نقل کیا لطیفے کے طور پہ, بلکہ واقعہ ہی ہے کہ ایک شخص سے ایک دیہاتی آدمی کا اونٹ گم ہو گیا. وہ ڈھونڈتا ہوا پہنچا, کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اس میں کچھ ایسے تھے جو تقدیر کو نہیں مانتے تھے. انہوں نے کہا کہ لوگوں میرا اونٹ دکھائی دیا کہ آپ کو. کہا نہیں, یہاں تو کوئی اونٹ نہیں دکھا. کہا دیکھو میرا اونٹ چوری ہو گیا ہے, اللہ سے دعا کر دو کہ میرا اونٹ مل جائے. تو جو تقدیر کو نہیں مانتا تھا اس نے بآواز بلند دعا کی. واصل ابن عطا نام کا شخص تھا. اس نے کہا کہ اللہ تو نہیں چاہتا تھا کہ اس کا اونٹ چوری ہو جائے, پھر بھی چوری ہو گیا ہے. یعنی گناہ جو ہوتے ہیں اللہ کے چاہنے سے نہیں ہو رہے ہیں, یعنی اللہ کی سلطنت میں وہ کام ہو رہا ہے جو اللہ نہیں چاہتا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ اللہ کے لیے عیب کی بات ہے. تو کہا اللہ تو چاہتا نہیں تھا کہ اس کا اونٹ چوری ہو, پھر بھی چوری ہو گیا, اب تو اس کا اونٹ لوٹا دے. تو اس دیہاتی آدمی نے کہا کہ تو دعا مت کر, تیری دعا کی ضرورت نہیں ہے میرے کو. بولا کیسے, ابھی تو تم کہہ رہے تھے. کہا ابے تو بول رہا ہے کہ اللہ چاہتا نہیں تھا پھر بھی اونٹ چوری ہو گیا, تو اب میں سوچتا ہوں کہ اللہ چاہے گا کہ اونٹ لوٹا دے اور لوٹا نہیں پائے گا. تو اللہ کو ایسا سمجھتا ہے, تو میں تیری ایسی دعا کی ضرورت مند نہیں ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدالت میں ایک انسان آیا, چوری کیا تھا, چوری ثابت ہوئی. اسلامی قاعدے کے مطابق حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اس نے کہا کہ امیر المومنین ایک بات بتائیے کہ جب میری تقدیر میں سب کچھ لکھا تھا نا میں جو کروں گا. کہا ہاں. کہا جب میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں چوری کروں گا تو ایک ایسے عمل پر آپ میرا ہاتھ کاٹ رہے ہو جو میری تقدیر میں لکھا تھا. حضرت عمر نے کہا, حضرت عمر فاروق پکے سچے مومن اور اعلیٰ ترین ایمان والے تھے, بڑا بہترین جواب دیا کہ اگر تیری تقدیر میں لکھا تھا کہ تو ہاتھ چوری کرے گا تو میری تقدیر میں لکھا تھا کہ تیرا ہاتھ کاٹوں گا, تو کاٹنا تو پڑے گا, کاٹنا پڑے گا. یعنی اگر آپ تقدیر کا بہانہ کر کے جرم پر کر دو, تقدیر میں پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اس جرم کی سزا ملے گی, آپ کو جہنم ملے گی, تو بھگتو. حضرت عمر فاروق ہی کا زمانہ تھا, صحابہ کرام اس شہر میں جانے لگے. وہ لمبی روایت ہے بخاری کی. صحابہ نے مشورہ کیا کہ وہاں طاعون پھیلا ہے, ہم جائیں کہ نہ جائیں. کچھ نے کہا جانا چاہیے, کچھ نے کہا نہیں جانا چاہیے. حدیث سن لی, اس کے بعد کہا کہ نہیں جانا ہے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے سوال کیا حضرت عمر سے کہ امیر المومنین افرارا من قدر اللہ, کیا اللہ کی تقدیر سے آپ بھاگ رہے ہیں؟ تو کہا نعم نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ, ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. غور کیجیے,
یعنی اس کا مطلب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسباب کا اختیار کرنا بھی تقدیر میں کہا گیا ہے. اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ تم عمل کرتے رہو, جو چیز تمہارے لیے مقدر ہے, تمہارے اندر کا جو انسان ہے, جیسا جذبہ ہے, اس اعتبار سے اللہ تمہارے لیے اعمال کو آسان کرے گا. یہ تیسرا درجہ مشیت کا ہے. وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. چوتھا درجہ پیدا کرنے کا, کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی ایک ایک جز کو, ایک ایک حصے کو, سارے انسانوں کو پیدا کیا. واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ خالق کل شیء. ہم کو بھی پیدا کیا, ہمارے اعمال کو بھی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, اس کے اگلے حصے پہ جا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ماننے سے ہمارا کیا تعلق اور ہم کو کیا اثر پڑتا ہے. یہ زیادہ اہم بات ہے. تقدیر پر ایمان ایمانیات کا ایک کی بنیاد کیوں قرار دیا گیا؟ میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ دیگر ایمانیات کے توحید سے بھی اس کا تعلق ہے. آپ جب تقدیر پر ایمان رکھتے ہو تو آپ اللہ کی قدرت کو مانتے ہو, اللہ کے علم کامل کو مان رہے ہو. اور جب اللہ کی قدرت اور علم کی بنیاد پر آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, تو اب انسان کے کردار پہ کیا اثر پڑے گا؟ غور کیجئے. وہ صحابہ کرام کا کردار ڈھلتا ہے. خالد بن ولید کا وہ جملہ آج بھی حیرت انگیز لوگ سنتے ہیں, افسانہ معلوم ہوتا ہے. آج ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور زندگی سے محبت کرتے ہیں. اگر آدمی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو موت سے ڈر نکل جاتا ہے. صحابہ کرام, حضرت خالد بن ولید جب کسی فوج جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق اس کو خط لکھتے تھے کہ یا تو ایمان لے آؤ, یا جزیہ دے دو, یا مصالحت کر لو. جنگ ہم نہیں چاہتے, لیکن اگر تم ان تینوں میں سے کسی چیز کے قائل نہیں ہو, نہیں مانتے, تو پھر دونوں چیزوں میں تو پھر مقابلے کے لیے تیار رہو. صلح بھی نہیں کر رہے ہو تو پھر مقابلہ کر لو. اس کے بعد یہ تو حدیث میں ہے, حضرت خالد بن ولید اتنا عمل کرنے کے بعد اگلا ایک جملہ اپنا بڑھاتے تھے. کہتے تھے کہ اور یاد رکھو تمہارا پالا ایسی قوم سے پڑا ہے جو موت سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی تم زندگی سے کرتے ہو. موت سے محبت کرنے والی یہ ادا کہاں سے آئی؟ جب آدمی یہ یقین کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت مقرر دنیا کا زندگی کا لکھ دیا ہے, کوئی انسان, کوئی طاقت دنیا کی سپر پاور ہو یا کوئی بھی ہو, اس سے ایک لمحہ پہلے ہمیں مار نہیں سکتی, تو بہادر بن جائے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد کرنے والا ہوگا. اب اس میں جو جتنا زیادہ مضبوط ہوا, دیکھیے سیدنا ابراہیم, افسانہ لگتا ہے نا, ہم لوگ سوچ نہیں سکتے, وہ نبی تھے, وقت کا بادشاہ ہے, سامنے کھڑے ہیں اکیلے نمرود کے سامنے, قوم کے سامنے. تمام انبیاء کو دیکھیے کتنے بہادر تھے, انبیاء سے زیادہ بہادر کوئی نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سب سے بلند. ان کا ایمان و یقین انہیں بہادر بناتا تھا. اور جب انسان کے اندر تقدیر پر ایمان کی یہ بات آ جائے گی تو اس کے اندر کردار کی اچھائیاں, ہم لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں کہ تکبر مت کرو, انانیت کی وجہ سے ساری خرابیاں ہیں. قرآن حدیث نہیں مانتا, میں مانوں گا. اب میں ایک بات کو, آپ کا جھگڑا ہے, بہن کا حصہ بھائی نہیں دے رہا ہے, بیوی کے ساتھ شوہر ظلم کر رہا ہے, یا الٹا معاملہ ہو رہا ہے. اب جا کے ایک مولوی صاحب یا ایک رشتہ دار یا ایک بھائی سمجھاتا ہے کہ بھائی اللہ نے منع کیا ہے, یہ گناہ ہے, یہ ایسا ہے, یہ منع ہے, یہ حرام ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات. کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ صحابہ کرام فوراً سن کے مان لیتے تھے. ہم سن کے اکڑ جاتے ہیں ابلیس کی طرح. ابا واستکبرا ہے نا, اللہ کا حکم نہیں مانا, ہم بھی نہیں مان رہے ہیں, تو ہم ابلیس کی سنت پہ چل رہے ہیں, رسول کی سنت پر نہیں چل رہے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے, ہم اکڑ رہے ہیں. ہم کو کوئی اچھائی مل گئی تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے کمایا, ہم نے بنایا. تقدیر پر ایمان ہوگا تو بندہ یہ کہے گا کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ لکھا تھا, مجھے اس کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے نوازا ہے. تقدیر پر ایمان آدمی کو شاکر بنائے گا. تقدیر پر ایمان آدمی کو قانع بنائے گا, قناعت کرنے والا, کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے. آج ہم اس بڑے معاملے سے گزر رہے ہیں, خاص طور سے ہماری نئے نسل کے لڑکے لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ بڑی چمک دمک ہے, دنیا کی نعمتیں ہیں, لوگوں کے ہاتھ میں بڑے بڑے, ہمارے ساتھی کلاس فیلو ہیں, ان کے ہاتھ میں بہت مہنگے مہنگے موبائل ہیں, ان کے گھر میں ایسی یہ چیزیں ہیں, بلڈنگ ہے, فلاں ہے, ڈیما ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. یہ دل میں ایک احساس محرومی پیدا کرتی ہے, بے صبری پیدا کرتی ہے, عدم قناعت پیدا کرتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر شکر کو ختم کرتی ہے. میں نے اس سے پہلے یہاں بیان کیا ہے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور اوپر والے کو, نیچے والوں کو دیکھے گا تو اللہ کی نعمت کا شکر پیدا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک آنکھ دی ہے تو آپ یہ سوچئے کہ کتنے ایسے ہیں جن کو دونوں آنکھ نہیں دی ہے. آپ دو آنکھ والوں کو دیکھو گے تو جو ایک آنکھ ملی ہے اس کی بھی ناشکری کرو گے, ایک ہی دی. اور اگر دیکھو گے کہ کچھ ایسے ہیں جن کو دونوں نہیں ملی ہے تو آپ شکر کرو گے اس کو تو دونوں نہیں دی, مجھ کو ایک تو دی. وہی نعمت آپ کے لیے شکر کا ذریعہ بن جائے گی. یہ تقدیر پر ایمان جب ہوگا
تو بندہ سوچے گا کہ مجھے غریب بنایا اللہ نے، یہ اللہ کی مشیت ہے، میں اس پر راضی ہوں، میرے پاس فلاں فلاں اسباب نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تقدیر پر ایمان جب ہوگا تو حسد جلن نہیں ہوگی۔ مردوں میں بھی ہوتی ہے اور زیادہ تر حسد کا معاملہ عورتوں میں ہوتا ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا تقدیر کا، صحیح بخاری میں، باب قول اللہ تعالی وکان امر اللہ قدرم مقدورا، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی معاملہ ہے وہ طے شدہ تقدیر کے مطابق ہے۔ وخلقنا کل شیء فقدرناہ تقدیرا، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر متعین کر دی۔ تو یہ وکان امر اللہ قدرم مقدورا والا باب باندھا، اور اس میں کئی حدیثیں لائی ہیں جس میں تقدیر کی حکمتیں معلوم ہوتی ہے۔ اس میں ایک حدیث پہلی غالباً یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنی کسی دوسری بہن کا طلاق نہ دلوائے۔ ایک عورت دیکھ رہی ہے کہ فلاں عورت جو ہے بڑے مزے میں ہے، اس کا شوہر بڑا متمول ہے، اچھا ہے، یوں ہے تو ہے، جو بھی ہے، تو اس کو کوشش کر کے، لگائی بجھائی کر کے، سازش کر کے، کسی بھی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی کسی بہن کا طلاق نہ دلوائے، کہ اس کی پلیٹ کو، اس کے برتن کو خالی کروا دے اور خود اس سے نکاح کر لے۔ ایسا نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر اعتماد کرے۔ اگر آپ کو اس کو ایسا شوہر ملا ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ کو جیسا شوہر ملا یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جیسے آپ امیر ہیں اللہ نے بنایا، غریب ہیں اللہ نے بنایا، خوبصورت ہیں اللہ نے بنایا، بدصورت ہے اللہ نے بنایا۔ بندہ مومن اگر تقدیر پر ایمان رکھے گا تو صبح شام کہے گا رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، مجھے جیسا بنایا میں خوش ہوں، مجھے 2 لقمہ کھانے کے لیے دیا میں خوش ہوں۔ اور دوسروں کے ساتھ اللہ نے اس کو یہ کیوں دیا، وہ اتنا خوبصورت میں بدصورت، وہ اتنا امیر میں غریب، وہ ایسا اور میں ایسا، اس کو کامیابی مل رہی ہے مجھ کو نہیں مل رہی ہے، اس کا نام ہو رہا ہے مجھے نہیں ہو رہا ہے۔ تقدیر پر ایمان رہے گا تو آدمی کو تسلی ملے گی۔ یہی تقدیر پر ایمان ہوگا تو آدمی کے اندر صبر آئے گا۔ جتنا مضبوط تقدیر پر ایمان ہوگا اتنا زیادہ بندہ صابر ہوگا، بڑی سے بڑی مصیبت کو مسکراتے ہوئے جھیلے گا۔ حضرت اسامہ بن رضی اللہ، اسی تک امام بخاری نے باب نقل کی، وہ حدیث نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اللہ کے رسول کو بلوایا کہ فوراً میرے گھر تشریف لائیے، میرا بچہ جو ہے آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، بخاری کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ ان کو جا کے کہہ دو ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا، کہ جو کچھ لے لیا وہ بھی اللہ کا، جو دے دیا وہ بھی اللہ کا، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک مقررہ وقت کے ساتھ باندھی ہوئی ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، لہٰذا اگر بچے کا انتقال ہو گیا تو صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ پھر بولو آیا اللہ کے رسول، پھر دوبارہ گئے، بچے کو دیکھا، گود میں لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے کہا یہ کیا؟ کہا یہ رحمت ہے، آپ نے چوما، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلا۔ واقعہ ہے۔ بہرحال وہاں میں محل استشہاد یہ ہے کہ جب یہ تقدیر کا فیصلہ آدمی ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ جب صحابہ کرام، صحابیات، عورتوں بے صبری کے لیے بھی مشہور ہیں۔ حضرت خنسہ کا واقعہ ہے، بے بھائی کا انتقال ہوا جب وہ کافر تھی، تو ایک پورا مرثیہ لکھا عورت نے۔ آج بھی مرثیہ بہت شاندار ادب کا شاہکار مانا جاتا ہے، جس کا پہلے شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہر صبح جب سورج نکلتا ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آتی ہے، اور ہر شام کو جب سورج ڈوبتا ہے تو صخر کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے۔ بھائی کو نہیں بلا پا رہی تھی، قصیدہ مرثیہ لکھ دیا۔ لیکن جب مسلمان ہوئی، جنگ قادسیہ کے زمانے میں اپنے 4 جوان بیٹوں کو فوج پر محاذ میں بھاروں کی اکٹھا شہادت کی خبر ملی، تفصیل کا موقع نہیں ہے، بتایا گیا کہ تمہارے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ حضرت خنسہ نے یہ نہیں کہا کہ ارے 4 چلے گئے، کم سے کم ایک کا تو بچنا تھا، بڑھاپے کی لاٹھی کا سہارا بنتا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ چلو صبر کر لوں گی، سخت کڑوا گھونٹ پی لوں گی، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ اس مصیبت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دیکھیے مصیبت پر شکر ادا کرنا بہت اعلیٰ بات ہے، صبر نہیں شکر۔ انہوں نے یہ کہا الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ان بیٹوں کی شہادت کے ذریعے مجھے عزت بخشی، مجھے عزت دی۔ یہ کردار کہاں سے ڈھلا میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو بھی، اپنی ماؤں بہنوں کو بھی، دینی ماؤں بہنوں کو، کہ آج ہمارا کردار ان ایمانیات سے ہٹا ہوا ہے۔ معمولی باتوں پہ ہم ساس بہو کے جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں، معمولی باتوں میں چھوٹے موٹے حصوں کے لیے ہم زندگی خراب کر دیتے ہیں، محنت کرنے کی بجائے وراثت کے جھگڑے ہمارے گھروں میں چل رہے ہیں۔ گویا ہم اللہ رب العزت نے جس کا جو حق مقرر کیا ہے، جو لکھ دیا ہے، اس پہ راضی نہیں ہے۔ مجھ کو ملنے والا ہے 4 لاکھ تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے 6 مل جائے، بھائی کا 4 لاکھ میں سے 2 لے لوں، اس کا 2 ہو جائے، اس کا 2 ہو جائے، میرا 6 ہو جائے۔
آپ اپنے اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی ہونا نہیں چاہتے. رضیت باللہ ربًا زبان سے کہتے ہیں, دل سے راضی نہیں ہے, کردار سے راضی نہیں ہے. بندہ جب اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھے گا تو یہ کردار نہیں ہوگا اس کا, وہ یہ کہے گا کہ اللہ نے میرے حصے میں اتنا لکھا ہے نا, مجھے منظور ہے, اللہ کا فیصلہ ہے, میں اس کے خلاف نہیں جاتا. اور جب بندہ اللہ کی تقدیر پر ایمان رہے گا تو مایوسی کا شکار نہیں ہوگا. وقت زیادہ ہو رہا ہے, میں یہ 2 پوائنٹ کر کے ختم کرتا ہوں بات کو. مایوسی کا شکار نہیں ہوگا بندہ. اور تقدیر پر ایمان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے. جب بندہ یہ جانے گا کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کائنات کا پتہ بھی نہیں ہلتا, تو دنیا کے کسی بادشاہ سے, کسی ظالم سے, کسی کافر سے, کسی جادوگر سے, کسی ٹھگ سے ڈرے گا نہیں کہ وہ ہمارا کچھ بگاڑ دے گا. کائنات کی ساری چیزیں جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا کیا بگاڑے گا. لہٰذا اس کے اندر ایمان کی مضبوطی آئے گی اور صرف اللہ سے مانگے گا. اس کے دل میں خوف صرف اللہ کا ہوگا, ڈر صرف اللہ کا ہوگا, امید صرف اللہ کا ہوگا کہ نفع پہنچانے والی ذات بھی وہی ہے, نقصان پہنچانے والی بھی. دوسروں سے نہ امید رکھے گا, نہ ان کے آگے ہاتھ پھیلائے گا, اور نہ دوسروں سے ڈرے گا, خوف کھائے گا. اور اسی کے ساتھ وہ دنیا کے معاملات اور حادثات سے مایوسی کا شکار نہیں ہوئے. جیسے ہم لوگ تھوڑی تھوڑی مایوس ہو جاتے ہیں. آج مضمون آتا ہے مسلمانوں کے خلاف ایسی ایسی سازش ہو رہی ہے, یہ حکومت بن گئی ہے, نصاب تعلیم بدل رہا ہے, مسلمانوں پر فسادات کی اور دوسری چیزوں کی مصیبتوں کی جو ہے تلوار لٹک رہی ہے, مسجدیں زد میں ہیں, ہمارے بچے زد. بالکل صحیح ہے, بالکل درست ہے. اور کون سا زمانہ ہے جب مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں ہوئی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن سے اعلان کیا صفا میں, اس دن سے آج تک کوئی ایسا زمانہ گیا ہے جب مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہ ہوں, کوششیں نہ کی گئی ہوں؟ ہر زمانے میں کی گئی اور کی جاتی رہے گی. باطل ہمیشہ کوشش کرے گا. خطرہ باطل سے نہیں ہے, خطرہ ہم کو اپنے آپ سے ہونا چاہیے. اگر ہم اللہ والے ہیں, ایمان والے ہیں, تو کسی چیز کا خطرہ نہیں. اور اگر ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہے, ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے, کردار بگڑا ہوا ہے, دنیا دار بن گئے, تو پھر ڈرنا چاہیے, چونٹی سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کو ہم پر مسلط کر دے گا اور ہم تباہ ہو جائیں گے. اگر بندہ مومن اللہ پر ایمان رکھتا ہے, تقدیر پر ایمان رکھتا ہے, تو مایوسی کا شکار نہیں ہوگا. آج ایک سلسلہ, ایک بحث چھڑی تھی, اخبارات میں سنا ہے, فلموں میں بھی تھی, کہ ہمارے بچے, نوجوان لڑکے اور خاص طور سے لڑکیاں خودکشی بہت کرتی ہیں. امتحان میں فیل ہو گئی, بدنامی کا ڈر ہے, شادی نہیں ہوگی, لوگ بولیں گے, ٹوکیں گے, خودکشی کر لی. ناکامیابی کہیں ہوئی, خودکشی کر لی. یہ کیوں ہے؟ خودکشی کی شرح پوری دنیا میں آج مسلمان پکے مسلمان نہیں ہیں, اور آپ جانتے ہیں بگڑے ہوئے ہیں, دین سے بہت دور ہیں, بہت کم ہے الا ماشاء اللہ. لیکن ایسے حالات میں بھی اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو ایک بات ملے گی, مسلمانوں کے اندر کچھ خوبیاں ملے گی. ہندو اور غیر مسلم ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ مسلمان پیشنٹ میں ہم نے ایک خاص بات دیکھی کہ بڑے سے بڑا معاملہ ہو جاتا ہے, ان کے بچے کی, بیوی کی یا فلاں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ بولتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, اللہ نے کی مرضی تھی, ہو گیا. غیر مسلم کیس کر دیتا ہے, لڑنے لگتا ہے, ہرجانہ مانگتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. مومنوں کا, مسلمانوں کا یہ ایمان عجیب و غریب ہے. اس گئے گزرے حالات میں بھی ان کو یہ احساس ہوتا ہے. اور اگر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے تو پھر کیا کہنے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو خودکشیاں جو کرتے ہیں, یہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. زندگی کی جنگ میں حالات سے ڈر گئے, کسی نقصان سے خوفزدہ ہو گئے, خودکشی کر لی. اگر ایمان, تقدیر پر ایمان ہوگا تو تقدیر پر ایمان آدمی کو جینے کا حوصلہ دیتا ہے. بہت اہم چیز ہے یہ, تقدیر پر ایمان ہماری آپ کی ضرورت ہے. یہ جینے کا حوصلہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے, اللہ نے مقدر کیا تھا, یہ ہو گیا, اب ہماری آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کیا ہے کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. ہر مرد اور عورت کو کہہ رہا ہے اللہ, ضرور کہہ رہا ہے. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جو نہیں بیٹھے ہوئے, سب, ہر ایک کو آزمائش سے گزرنا ہے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ضرور آزمائیں گے. کس سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کچھ ڈر دے کر, وَالْجُوعِ, بھوک کے ذریعے, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, مال میں کمی کر کے, گھاٹا ہو گیا, نقصان ہو گیا, غریبی آ گئی. من الاموال والانفس, اور جانوں میں کمی کر کے, آپ کا کوئی قریبی آدمی, رشتہ دار مر گیا, تو کچھ ناکامی ہو گئی, کوئی موت ہو گئی, ان سے آزمائیں گے. اب آزمائش آئے گی, پریشانی آئے گی, تو یہاں دو کردار ہوگا آدمی کا, یا تو صبر کرے یا بے صبری کرے. نا صبری کرتا ہے, نوح ماتم کرتا ہے, یہ کفر ہے, گناہ کی بات ہے. اور صبر کرتا ہے تو اللہ نے کہا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, جب انہیں مصیبت لاحق ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے ہیں, اللہ ہمارا مالک ہے, اس کے مملوک ہے, مالک مملوک کے سلسلے میں چاہے جو فیصلہ کرے قبول ہے, ہم اسی کی طرف لوٹنے والے بھی ہیں.
تو میں عرض کر رہا تھا، بات کو سمیٹوں، کہ اگر ایمان بالقدر ہوگا کہ اللہ کے فیصلے سے ہی پتہ ہلتا ہے، کوئی کسی کی موت اور ولادت بغیر اس کے حکم کے نہیں ہو سکتی، تو ہمارا کوئی مر جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بڑا سے بڑا نقصان ہو جائے، ہماری فیکٹری کو آگ لگ جائے یا کوئی اور نقصان اللہ محفوظ رکھے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو آدمی خودکشی نہیں کرے گا۔ مسلمانوں میں جو تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی خودکشی نہیں کرتے، اور اسی کی بنیاد پر ایمان رکھنے والے، اللہ پر، تقدیر پر، آخرت پر ایمان جو لوگ رکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کو سکون ملتا ہے، اس سے راحت و سکون حاصل ہوتی ہے کہ ہمیں جیسا بھی حالات ہیں اللہ کے فیصلے سے ہے، نیند آ جاتی ہے۔ اور اگر یہ ایمان نہیں ہے تو کافر کی زندگی مضطرب رہتی ہے، الجھنوں کا شکار رہتی ہے، بے چین رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی، نشے کی عادت پڑ جاتی ہے، مختلف دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں، گناہوں کے راستے پہ چلے جاتے ہیں کہ ہم کو چین ہی نہیں ملتا۔ تو تقدیر پر ایمان کے ذریعے سے آدمی کو سکون ملتا ہے، مایوسی نہیں ہوتی، آدمی ناکامیوں میں خودکشی یا اپنا نقصان نہیں کرتا، بلکہ نئے حوصلے سے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اب ہم کو اللہ آزما رہا ہے، ہم کو پھر سے محنت کرنی چاہیے، زندگی کی گاڑیاں پھر سے چلانی چاہیے۔ میرے بھائیو، وقت زیادہ ہو گیا، میں یہیں بات ختم کر رہا ہوں، صرف یہ کہہ کے کہ جو ہمارا ایمان کی 6 بنیادیں ہیں، ان میں سے ہر بنیاد کا تعلق بہت سارے فوائد اور نقصانات سے، زندگی کے مختلف معاملات سے ہے، بلکہ ان کے اثرات ہماری زندگی کے ہر پہلو پر پڑتے ہیں۔ آپ گھر میں کیسے ہیں، گھر میں آپ کا سلوک کیا ہونا چاہیے، عورتوں کا، بچوں کا کردار کیا ہونا چاہیے، ان کے معاملات آپ کو کیسے ہونے چاہیے، آپ کو کیا فرائض انجام دینے ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ساری چیزوں کا تعلق ان ایمانیات سے ہے۔ لہٰذا ہم کو یہ بنیادیں مضبوط بنانی چاہیے، اپنی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی، خواتین کی بھی، بچوں کی بھی۔ آج ہماری خواتین پھونک جھاڑ کرتی ہیں، جادو ٹونا کرنے والوں کے پاس جاتی ہیں، اگر کوئی جادو ٹونا کر رہی ہیں کہ یہ لٹکا لو گھر میں، یہ دبا دو، ہمارے یہاں گھر میں پریشانیاں ہو رہی ہیں، پیسے نہیں بچ رہے ہیں، مالداری نہیں آ رہی ہے، یا فلاں بیمار پڑ جا رہے ہیں، یہ کے بعد دیگر اس کا علاج یہ ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے تو جادوگر کے پاس جاؤ، پھونک جھاڑ کرنے والوں کے پاس جاؤ، وہاں جا کے اپنا ایمان بھی بیچتی ہیں اور پیسے بھی دیتی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی عورتوں اور خواتین پر جو ہے ایمان کی محنت نہیں کی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ یقین اور علم میں جانتی ہی نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کسی جادوگر، کسی ٹونا ٹوٹکا کرنے والی تدبیر سے جو اللہ نے حرام قرار دیا، وہ تو تدبیر ہی نہیں ہے، تدبیر وہ ہے جو اللہ نے حلال قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ احرص علی ما ينفعک وغیرہ کی حدیثوں میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے قلب و نظر میں، ہمارے دل و دماغ میں ایمان کی بنیادوں کو مضبوط فرمائے، اور پھر اس کی بنیاد پر ہمارے کردار بھی مومنانہ انداز کے بنے، جس کے ذریعے سے ہم نہ خود اپنے اور اپنے گھر کو سنوارے، بلکہ ایک نمونہ بنے آج کے ماحول کے لیے، جب دنیا مادہ پرستی کی شکار ہے، قدم قدم پر مایوسی کا شکار ہے، قدم قدم پر مختلف قسم کے نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں اور الجھنوں سے دوچار ہے۔ ایسے میں یہ ایمان بالقدر، ایمان باللہ کی سکون کی پوری دنیا کو ضرورت ہے، ہم اسے خود سمجھ کے اختیار کریں اور دوسروں کے لیے بھی نمونہ بنے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأكبر۔